أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العظيم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 اور آیت الکرسی کے فوراً بعد والی آیت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، اے لا اجبار فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، تحقیق کے صلاح و فلاح ظاہر ہو گئی گمراہی سے۔ فمن یکفر بالطاغوت، بس جو انکار کرتا ہے طاغوت کا، ہر وہ چیز جو اللہ کی عبادت سے انسان کو روکے، سو طاغوت کہتے ہیں، انسان ہو، شیطان ہو یا اور کوئی ہو۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تحقیق کہ اس نے پکڑ لیا عروہ وثقیٰ کو۔ عروہ الوثقیٰ لا انفصام لہا، اس کا ٹوٹنا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے اور جاننے والے۔ یہ آیت ایک خاص موقع پر نازل ہوئی۔ ہوا یہ کہ جب مدینے میں اسلام نہیں تھا، لوگ یہود و نصارہ اور مشرکین کے درمیان میں بٹے ہوئے تھے، عیسائیت کمزور تھی مالی اعتبار سے، یہودیت طاقتور تھی مالی اعتبار سے۔ تو بعض لوگ عیسائی ہونے کے ناطے وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت اور کفالت نہیں کر پاتے تھے، کمزور تھے مالی طور پر، تو انہوں نے اپنے بچے یہودیوں کو دے رکھے کہ تم پالو۔ وہ پالنے میں اپنی یہودیت کا رنگ بھی چڑھا رہے تھے۔ دو قبیلے ان میں خاص طور پہ نمایاں ہیں، اوس اور خزرج۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے آ کر اپنی محنت کی۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ابو الحسین، سین سے نہیں صاد سے، ابو الحسین۔ آپ کے بھی دو بچے وہ مذہب چھوڑ گئے تھے، انہوں نے بڑا مارا ڈپٹا اور کہا کہ جی تم مذہب چھوڑ دو، اس لیے کہ میں مسلمان ہو گیا، تمہیں مسلمان ہو جانا چاہیے۔ تو لیکن وہ بچے واپس نہ آئے، ایسے اور جگہوں کے حالات تھے۔ تو اللہ رب العزت نے آیت اتاری لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں کوئی جبر نہیں۔ یہاں سے ہم ایک بات اور دیکھتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی عمل، اپنے چہیتے چچا ابو طالب کے لبوں تک اپنا کان مبارک لے گئے اور کہا کہ آپ ایک بار کلمہ پڑھ لیں، ایک بار آپ پڑھ لیں، آپ پڑھ لیں گے، میں اللہ کے حضور میں گواہی دے دوں گا، دنیا میں کسی کو نہیں پتہ چلتا، لیکن میں گواہی دوں گا کہ اللہ پاک ابو طالب نے کلمہ پڑھ لیا۔ آپ کا اصرار تھا اور ان کا انکار تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا وصال کفر پر ہو گیا، ان کو قوم کی غیرت اور حمیت آڑے آ رہی تھی کہ قوم والے کیا کہیں گے کہ مرتے مرتے بھتیجے غریب قبول کر لیا، اس طرح کی آڑی کچی باتیں۔ قرآن پاک میں آیات آئیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جس کو آپ چاہیں محبت کر کے، اس کو اپنے محبوب کر کو آپ ہدایت دے دیں تو آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت کا ضابطہ، ہدایت کا معاملہ ہمارے دستے قدرت ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اس کو اللہ چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ اب یہاں ہم آ کر پھر اٹک جاتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، دین میں جبر نہیں ہے۔ ہمارے بچے سچ پر قائم نہیں ہوتے، دین میں جبر نہیں ہے۔ والدین کا احترام نہیں کرتے، دین میں جبر نہیں ہے۔ یہ عنوان ہمارے لیے نہیں ہے،
جو لوگ یہ بات سوچے بیٹھے ہیں اپنی عقل درست کریں. یہ خطاب امام محمد رحمۃ اللہ فتوایا کہ جی وہ غالباً کی امام محمد نام میں شبہ ہو رہا ہے. میں جی مسلمان ہونا چاہتا ہوں، حکایات ولیہ میں لکھا ہے مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن پینے پلانے کا مسئلہ ہے. ہم نے کہا ہاں ٹھیک ہے، مسلمان ہو جا اور پیتا رہے، مسلمان ہو جا اور پیتا رہے. ٹھیک ہے مسلمان ہو گیا، کیا آپ دیکھ گیا. مسئلہ یہ ہے کہ پیے گا حد جاری ہوگی، واپس جائے گا تو قتل ہو جائے گا، مرتد کی سزا قتل ہے. ہوں 10 کی چاہتا ہے، اب کوئی حل نہیں تھا سوائے توبہ کے. جان بچانی ہے تو ایمان کے ساتھ جینا ہے، ایمان کے ساتھ جینا ہے تو پینا چھوڑنا ہے. اصلاح کے لیے ہمارے بزرگوں نے بہت سارے راستے اختیار کیے. اس کو دھوکہ نہیں دیا، اس کو دھوکہ نہیں دیا. اس کے اندر کی چاہت کو دیکھ لیا کہ بس ایک پینے پلانے کا مسئلہ ہے، باقی سب صحیح ہے. تمہارا اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں گے لیکن وہ پینے پلانے کا مسئلہ یہ حرام ہوا ہے، یہاں کہنا بسا ہوا. ہم اس بات کو سمجھیں. یہ جو ہم پڑھتے ہیں یا ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. ارے بابا یہ ہمارے لیے نہیں تھا، یہ ہمارے لیے نہیں تھا. آگے خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے الگ ہو گئی، ہدایت گمراہی سے الگ ہو گئی. مسلمان کو ہدایت ملی ہے تو وہ اسلام پر ہے، بس یہ فرق ہے کہ یہ سو رہا ہے، یہ سو رہا ہے. اس کو جگانے کی ضرورت ہے، اس پر جبر کی ضرورت نہیں ہے، اس پر جگانے کی ضرورت ہے. یہ جاگ جائے، یہ سو رہا ہے، یہ غافل ہے. آج ایک آیت تلاوت کر رہا تھا، خیال میں آیا کہ اگر اس لفظ کفر کو ہٹا دیا جائے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کفر اور ایمان کے جھگڑے کو ہٹا دیا جائے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ہم یہاں سے کفر والی بات کو ہٹا دیں ایک لمحے کے لیے. کوئی ترمیم تحریف نہیں کر رہا، ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. کفر والی بات کو، اس شرط کو، ان الذین کفروا کی شرط کو ہٹا دیا جائے تو اس کے بعد ہم مسلمانوں کی جو کیفیت ہے سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے ان کے لیے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ایک جگہ کھڑے. وہاں کہا تھا ہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں. ہم ایمان لا چکے ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے اور نہ ڈرنے کے معاملے میں ہم اور ہمارا مخالف کفر برابر لوگ ہٹا. آپ یقین کریے کہ پہلے وقتوں میں صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگیوں سے لے کر اب تک ایسے کئی سارے واقعات ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کو دیکھا اور دیکھ کر ان کو اسلام کی طرف ترغیب ہوئی، دعوت ہوئی، اسلام قبول کر لیا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ میں بڑا وقت لگا ہوا تھا، آسٹریلیا میں وقت آیا تھا. میرے نانا نے شرط لگائی تھی کہ شادی دوں گا پہلے 4 مہینے لگا. اللہ نے اندر میں بات بٹھا رکھی تھی، دین مقدم ہوگا. وفات ہوئی، ہم سارے بھائی کھڑے ہوئے. داعی جو ہوتا ہے نا وہ چلتے ہوئے دعوت دیتا ہے، حقیقت میں داعی تھے. تو ہم 5 بھائی ہیں ماشاءاللہ، ہم 5 بھائیوں کی سب کی داڑھی ہے، کسی کی بھی کٹی ہوئی نہیں ہے الحمدللہ، سب برابر ہے سنت کے مطابق داڑھی سب کی الحمدللہ. اور مولوی وغیرہ اکلوتا مولوی بہنوئی چچا بھائی بھی ہے، بہنوئی بھی ہے. بڑا ہوتا کہ تایا جان کے سب بچوں کی داڑھی ہے، میری نہیں ہے. اس وقت چھوٹی بہن کوئٹہ نہیں جا سکتی تھی ہمارے بھائی گھر، تو وہ نہیں گئی. بعد میں وہ چلی گئی اور یہ پیچھے سے جو اس کو لینے کے لیے گئے تو ماشاءاللہ یک مجھ داڑھی تھی. کیا وہ داڑھی کیوں چھوڑ دی؟ پھر نے مجھے تایا کے انتقال کے بعد محسوس ہوا. میں نے کہا کہ یہ چلتا پھرتا داڑھی جو ہے نا وہ موت کے بعد بھی داڑھی تھی، اثر چھوڑ گئے. ہماری کیفیت یہ ہونی چاہیے، ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں یہاں ہم
سواء علیہم انذرتہم لم تنذرہم، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ آج دوپہر کو ظہر کی نماز کے بعد یہاں 2 لڑکے تھے، لی مارکیٹ سے آئے تصویریں لینے مسجد کی، اتنا خوار ہو دھوپ میں آؤ گرمی میں آؤ، بات کی تو معلوم ہے ایک ہندو ہے، بھائی تمہارا تو مسجد داخلہ منع ہے، کہ نہیں میں وہ والا ہندو نہیں جس کو دفنایا جاتا ہے، ہمارے یہاں دفنایا جاتا ہے، ہمارے جلایا نہیں جاتا، دوسرے والے ہندو ہے۔ میں تم سے تمہاری قسم نہیں پوچھ رہا ہوں، میں اپنی مسجد کا حکم بتا رہا ہوں، میرے اسلام نے مجھے یہ کہا کہ تمہارا داخلہ بند بنا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، مسلمان نجس ہو جائے مسجد نہیں چھوڑ سکتے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى وان کنتم جنبا فطہروا، سب پڑھ کے کوئی شک کی بات نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت میں ہدایت اور گمراہی، ہم ان دونوں کے درمیان میں حساب کتاب کو ختم کر گئے، اپنی مستقل ذاتی رائے رکھتے، اور کڑوا سچ یہ ہے گناہ کرتے ہوئے اتنی دیدہ دلیری سے گناہ کرتے ہیں، اتنی دیدہ دلیری سے جرأت کرتے ہیں کہ یہ بات ذہن میں نہیں آتی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بلکہ خیال یہ ہوتا ہے اللہ غفور رحیم، اللہ معاف کر دے گا، اس نے کہا ہے میں معاف کر دوں گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ذرا سے سوچنے کی ہے، ذرا سے سمجھنے کی ہے، اس کو آدمی کو اپنے سے تنہائی میں بیٹھ کے سوچے کہ یار یہ میں چاہ رہا کیا ہوں؟ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں اپنا گناہ کرتا رہوں اور اللہ میرے معیار پر آ جائے، جو معیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کا نازل فرمایا ہے، اس معیار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیچے آ جائے اور میری مغفرت کر دے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو ایمان لائے اللہ پر، عمل صالح کیا، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اس کے اللہ گناہ معاف کر دیں گے۔ ایمان اور عمل صالح دونوں شرط ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا يُدْخِلُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِھا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہا أَبَدًا، پھر جنت داخل کریں گے۔ ایمان عمل صالح کے بعد گناہوں کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ ایمان اور عمل صالح ہو، صرف ایمان پر کھڑے ہو کر عمل غیر صالح کی صدور کے بعد توقع یہ رکھتا ہے کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ کیا چاہ رہے ہیں کہ میں اپنی ہوائے نفس کے مطابق، اپنی خواہش نفس کے مطابق، اپنی ذاتیات کے مطابق جیسا کہ میں زندگی گزارنا چاہ رہا ہوں گزاروں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری مغفرت کا اعلان اس لیے کر دیں کہ تم نے کلمہ پڑھا تھا۔ یہ تو اعلان ہوگا، لیکن اگر کچھ وقت کے لیے بھی جہنم میں جانا پڑا، کچھ وقت کے لیے بھی جہنم میں جانا پڑا، ہم نے پیچھے پڑھا من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، کسی کو بھی شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی، چند لوگ ہوں گے جن کو اجازت ملے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ یہ دوست لوگ ہیں نا، ساتھ اپنے بیٹھنے والے، نماز ساتھ، یہ لوگ شفاعت کریں گے، یہ بھی گلے پڑ جائیں گے، دوست کے نا گلے پڑ جائیں گے، تمہیں جہنم میں جانے دیں گے، اٹھ جاؤ، ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، یہ جائیں گے اللہ تعالیٰ سے بات کریں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جہنم میں تو جا رہا ہے، یہ کیسے جائے؟ تم لوگوں کے لیے جہنم کو ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے، تم لوگ جا کے نکال کے لے آؤ، ایسا بھی ہوگا۔ دیکھیے ذخیرۃ الجنان، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اتنا بھی ہوگا۔ لیکن ایک لمحے کے لیے میرا سوال یہ ہے، قرآن پاک کہتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب بھی ایک مرتبہ آگ جلے گی، آگ جلا دے گی اس کی کھال کو، تو فوراً اس کے بعد نئی کھال آ جائے گی، ہر ایک لمحے کے بعد۔ آپ ذرا سا لمحے پر کو سوچیں، ایک انسان کراچی میں اپنے گھر کے اندر، اپنے کچن میں، اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چائے سے جل جائے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ محمد علی قلعے ایک باکسر گزرا ہے، اس نے اپنے پاس ایک لیٹر رکھا ہوا، گناہ کا داڑیاں پیدا اور اپنے آپ کو جلا دو، تو بھی آگ پکڑے گی۔ گناہ کی داڑیے کو روکنے کے لیے اپنے آپ کے اندر میں خواہش پہلے پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ میں گناہ سے رکوں، چونکہ حق اور باطل
نیکی برائی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے، قد تبین الرشد من الغی، واضح کر دیا گیا۔ فمن یکفر بالطاغوت، اور جو طاغوت کا انکار کرے، طاغوت کیا چیز ہے؟ شیطان ہو یا غیر شیطان، یہ طاغوت ہے۔ مثال آج کل کے دور میں ہمارے لیے سب سے بڑا معنی ہے موبائل، دین کے کام کے حصول میں عملی اقدام میں سب سے بڑا معنی موبائل ہے۔ بچوں کی تربیت میں سب سے بڑا معنی ہے، سب سے رکاوٹ موبائل ہے۔ پہلے وقتوں میں گھر والے بھرپور طور پر کوشش کرتے تھے کہ بچے ٹی وی نہ دیکھیں، اور اب والدین خاص طور پر مائیں اپنے سکون کے لیے بچوں کو یہ زہر پکڑا دیتی۔ افسوس دو کام بڑے عجیب ہیں، ایک موبائل کا استعمال اور ایک ہمارا مخلوط تعلیمی نظام، بڑے عجیب نظام ہے دونوں۔ بچوں کو قتل کر کے یوں بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ آپ غور کریں، آپ جائزہ لیں، احساس مر گیا، احساس مر گیا کہ اللہ پاک کا حکم ٹوٹتا ہے، ہم کس حد تک جائیں۔ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، میری ملاقات ایک جنازے پر ایک چھوٹے سے بچے سے ہوئی، اس کی عمر تقریباً کوئی 12-13 سال کی ہوگی۔ تو اس بچے کے سامنے کسی اور نے مجھ سے سوال کیا کہ جنازے کی نمازیں پڑھتے کیا ہیں؟ میں نے کہا یہ دعا، یہ دعا وہی نہیں آتی ہو تو یاد کرے، یاد کرے۔ ایک تو آسان راستہ ہے کہ جی بتا دیا جائے اللہ پڑھ لو، ایک راستہ ایک دعا ہے، دعا پڑھو، جو چیز ثابت ہے وہی پڑھا جائے، اصل پہ لایا جائے، یاد کرو۔ تو بچہ کہنے لگا کہ جو ہے نا میرے ابو نہیں ہیں اور دعا تو مجھے بھی نہیں آتی۔ میں نے کہا تو ابو کے جنازے میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ یہ سوال تھا میرے اندر، اس سے نہیں کیا۔ اس بات کو سامنے رکھ کے قریبی حج تھا، حج کو چلے گئے، یا عمرہ تھا شاید، چلے گئے۔ وہاں جا کر کئی لوگوں پر اس بارے میں محنت کی کہ اپنی نماز کا مذاکرہ کر لو، آج ہمیں نہیں آتا، ہاں آتا ٹھیک کر لیں تو ٹھیک ہو جائے گا۔ نتیجہ یہ دعا قنوت نہیں آتی، اتحیات نہیں آتی، دعا جنازہ نہیں آتی، وضو کے احکامات نہیں آتے، غسل کے فرائض نہیں آتے، کہاں کھڑے ہو؟ مولانا طارق جمیل صاحب میری زمین پر جب ریڈن ہوتے واک کرتے ہیں، اللہ کے بندے کیا کر کے آ گیا۔ بات یہ ہے ہم اپنا آپ، زیادہ دھلے والے سے نہیں بیٹھے، ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، ہم اپنا آپ کو قابل اصلاح سمجھتے ہیں، سامنے والے کو جب تک آپ کوریدیں گے نہیں وہ کھلے گا نہیں۔ آپ کو ناخن رگڑ کے اس کو کوریدنا پڑے گا، اس کے اندر میں معلومات کتنی ہیں، وہ کہاں کھڑا ہوگا، اس کو اپنے مذہب کے بارے میں کیا پتہ ہے، اس کو آپ کوریدیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس نے وضو خانہ پہ وضو سیکھا ہے یا کسی کلاس میں بیٹھ کے سیکھا ہے۔ سب ایسے ایسے کر رہے تھے، میں نے بھی کر لیا، تو سب ایسے ایسے بھی رکوع سجدہ بھی کر رہے ہوتے، میں نے بھی کر لیا۔ اندر کا حال کیسے بدلے گا؟ اور ہم نے جب حرم میں آواز اٹھائی تھی، ہم نے کہا کہ زبان نے اپنی رفتار میں الفاظ کو ختم کر دیا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ایک آدمی رکوع میں جاتے ہی سبحان ربی العظیم 3 دفعہ کہتا ہے اور اٹھ جاتا ہے، اور ہم خود سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار 3 دفعہ ہو گیا، اتنی جلدی کیسے ہو گیا؟ بدترین شخص وہ ہے جو نماز اس میں چلی گئی، کہ اس کو رکوع سجدہ صحیح ادا نہ کرے، کیسے ہو گیا؟ جب ہنگالا ایک صاحب ملے، وہ کہنے لگے وَلَا نَخْنَعُ وَلَا نَتْرُكُ مَنْ يَرْجُرُ، اور جواب میں کیا ہے وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَرْجُرُ، ہم اس کو چھوڑ دیں گے جو تیری نافرمانی کرے گا۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ ہم نہیں چھوڑیں گے جو تیری نافرمانی کرے گا۔ وَلَا نَخْلَعُ وَلَا نَتْرُكُ مَنْ يَرْجُرُ، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں، ہم بعض باتوں میں اللہ تعالیٰ سے وعدے کر رہے ہوتے ہیں، ہم طالب ہوتے ہیں، ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں،
اور اس وقت میں ہمارے الفاظ اور ہمارا قول اور ہمارا عمل ٹکرا رہا ہوتا ہے، یہ ہمارے نفاق کی دلیل ہے، ایمان کی دلیل نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو، چونکہ ہمیں اپنی آنکھ کا شہید نظر نہیں آتا، سامنے والے کی آنکھ کا بال نظر آ جاتا ہے، تو ہم جس نفاق کا ہم شکار ہیں اس میں 3 انگلیاں اپنی طرف اٹھتی ہیں، یہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ سامنے والے کا گریبان جھانکتے ہیں، ذرا سوچنا چاہیے، اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنی اصلاح کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ نمبر 1 کہ پہلے اپنے معمولات مکمل ہو، حتی الامکان کوشش یہ ہو کہ میرے معمولات پورے ہونے چاہیے، خواہ وہ ذکر و تسبیح کے حوالے سے ہیں، تلاوت کے حوالے سے ہیں، یا روزمرہ کی زندگی میں والدین کا ادب احترام، بچوں کے ساتھ نرم و گفتاری اور دیگر معاملات، میرے معاملات ٹھیک ہونے چاہیے۔ جب یہ ٹھیک ہوں گے تو پھر اس کے بعد میں پھر چلتا پھرتا داعی بھی ہوں گا۔ ہدایت اور گمراہی دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اور ہدایت واضح ہو چکی ہے۔ اب بھی اگر کسی کو انتظار ہے یا شک ہے تو مزید انتظار کی حاجت نہیں رہی، اس لیے کہ خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام مکمل کر کے ہمارے سپرد کر کے چلے گئے۔ ہمیں کہہ دیا گیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام تمہارے ذمہ ہے، اور جو یہ کام ہمارے ذمہ ہے تو احسن طریق کیا ہوگا؟ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا۔ دیکھیے احسن قول اس کا ہوگا جو اللہ کی طرف بلائے، بلانے کا کام میں کروں اور عمل صالح مجھ سے صادر نہ ہو، دونوں باتیں ساتھ کہیے نا۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، دعوت، عمل صالح، اور پھر یہ نعرہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، یعنی کہ میں تسلیم شدہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے حوالے شدہ ہوں، میں اپنے نفس کو کاٹ چکا ہوں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف کھایا اور اپنی ذات کو، اپنے نفس کو خواہش نفس کی اتباع سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ لیکن ایسا شخص فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے سرکشی اختیار کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو حقیقی جانا، سامان 100 برس کا بنا لیا اور پل کی خبر نہ ہوئی، کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ واضح واضح باتیں ہیں، کوئی لگی لپٹی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی، لارے لپے اللہ تعالیٰ نہیں دیتے، صاف صاف بات کرتے ہیں۔ ان صاف باتوں میں ہمارے لیے حق اور باطل کو سامنے کر دیا گیا ہے۔ بال برابر فرق ہے، بال برابر، ایک لا کا فرق ہے، لا الہ الا اللہ، ایک لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ اس پر آنا ہے، اس پر آنے کے لیے پھر اپنے آپ کو اس پر تیار کرنا ہے کہ میرے اطراف کا باطل، اس سب کا مجھے انکار کرنا پڑے گا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان بھی لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تحقیق کہ اس نے دستے کو، وہ دستہ جو عروہ وثقیٰ کے نام سے ہے، یہ ایک کڑا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا کڑا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا ایک کہنے کے بڑا سا دائرہ ہے، اس کو پکڑ لیا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس رسی کو جب تھام لیا تو جب رسی ایک ہوگی تو اس کے اندر سے شاخیں نہیں نکلیں گی، تو ایک ہی ہوگی۔ لیکن جب ہم دائیں بائیں کی طرف متوجہ ہوں گے، ہم کبھی کمزور رسی کو پکڑیں گے، کبھی شاخ کو پکڑیں گے، تو شاخ سے گھبرا ہو سکتا ہے، شاخ نہیں پکڑنی، تنا پکڑنا ہے، اور وہ وثقیٰ کو پکڑنا ہے۔ اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہمیں اگر یہ بات حاصل ہو جائے، ہمیں یکفر بالطاغوت، ہر اس طاغوت کا انکار کرنا ہے جو کہ ہمارے راستے کی رکاوٹ ہے، خواہ وہ شیطان ہو، خواہ وہ بیوی بچوں کی صورت میں ہو، خواہ وہ کسی دوست یار کی صورت میں ہو، خواہ اپنی وہ ہر طرح کی مجلس جو اللہ سے غافل کر دے، جو اللہ سے غافل کر دے، ہر طرح کی مجلس۔ ایک بات کا اضافہ کرتا ہوں، لیکن پہلے بات کروں اس کڑے کا ٹوٹنا نہیں ہے، اس کڑے کا ٹوٹنا نہیں ہے۔ جو لا الہ الا اللہ میں داخل ہو گیا، اپنے آپ کو تسلیم کر لیا، ادخلوا فی السلم کافہ ہو گیا، ختم۔
آگے اس کا راستہ سیدھا ہے، اہدنا الصراط المستقیم والا، یہ کامل یقین چاہیے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے اور جاننے والے۔ یاد رکھیے ہمیں مجلسیں لگانا منع نہیں ہے اس آیت سے ہٹ کر۔ ہم یہ سمجھیں کہ ہم اتنے متقی پرہیزگار ہو جائیں گے تو ہم خوش ہو جائیں گے، ہمارے چہروں سے مسکراہٹیں ختم ہو جائیں گی، ہر وقت اللہ اللہ کی آواز لگائیں گے تو ہم خوش ہو جائیں گے اور ہمارا موجودہ معاشرہ ہمیں قبول نہیں کرے گا۔ ایسی بات نہیں، ایسی بات نہیں۔ آپ شریعت کے دائرے کے اندر رہیں، اللہ اللہ بھی کریں، دوستی یاری بھی نبھائیں۔ کیوں؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے مسابقے نہیں لڑے۔ مسجد نبوی کے اندر نبی علیہ السلام دو صحابہ پڑھا کہ جی ہاں بھائی جنگ میں جانا چاہتا ہو، اجازت چاہیے، ٹھیک ہے پچھاڑ کے دکھاؤ۔ یہ کیا ہے؟ مسابقہ ہے، یہ باقاعدہ کو ملاقہ مسجد نبوی کے اندر ہو سکتا ہے، تو ہمارے ہاں بھی آپس میں بات چیت کے دوران میں ہنسنا بولنا ہو سکتا ہے، کوئی منع نہیں۔ لیکن بس صرف کہ ہماری مجلسیں اب رونق پاتی ہیں غیبت سے، تنقید سے، تردید سے، تنقید سے، تو اس سے پاک ایسی مجالس سے پاک۔ مجلس ہے، لگا لی مجلس، صحابہ کا تذکرہ ہوا، صحابہ کا ہنسی مذاق لے لیا، اپنا آپس کا ہنسی مذاق لے لیا، لیکن کسی کی ذات کو نشانہ بنا کر ٹونٹ کرنا، تانا دینا، لڑ پڑنا ہمارے معاملات کی خرابی کی دلیل ہے۔ ہمیں معاملات خراب نہیں کرنے، ہمیں بعض اوقات اپنی سطح سے نیچے جا کر لوگوں کو اللہ کے دین پر بلانا ہوگا، حکمت و تدبر کے ساتھ۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ کوئٹہ میں صاحب تھے، رضا صاحب، وہ پرانے چیف انجینئر رہے، عرب لاؤنگ سے بھی کام کیا انہوں نے۔ وہ اپنی پگڑی کے ساتھ، سفید پگڑی اور سفید داڑھی کے ساتھ جا کر بیٹی کے لیے گانے کی کیسٹیں خریدتے تھے۔ آج ان کی بیٹی مفسرہ ہے، مدرسہ چل رہا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو اس کے ماحول کے اندر رکھ کر دعوت دینی ہوتی ہے، وہ قبول نہیں کرتا۔ ایک ہے یہ توہر ہے، بھاجو کہاں سے سیکھا، کیسے سیکھا، آپ کو اس کے احکامات پتہ ہیں؟ تھوڑا سا نرمی لے کر فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ان لوگ لے کر رکھو۔ اگر آپ لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، اگر آپ کچھ رو ہوتے تو یہ اطراف سے بھاگ جاتے، یہ نہیں ٹک سکتے تھے۔ وہ لوگ پہلے ہی خون کے پیالے پینے والے لوگ تھے، نبی علیہ السلام نے محبت دی تو جواب میں ان لوگوں نے اپنی جان نثار کر دی، جان فدا کی۔ احادیث میں جا بجا ملتا ہے، فدا کا بھی حکم یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان، ماں باپ قربان کرنے سے پہلے اپنی ذات کو نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر قربان کرنا ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ صاحب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آپ کے درمیان میں نہیں، اور ان کی سیرت ہمارے پاس ہے یا ان کی سنت ہمارے پاس ہے، اس پر ہم اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ کی سنت داڑھی، مکمل داڑھی رکھنا، آپ کی سنت پنچے اوپر کرنا، مکمل اوپر کرنا، جیسے کہ حکم دیا، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے کر کے بتایا، بغیر کسی لیت و نال کے، بغیر کسی حجت کے۔ جب ہم نے اللہ پاک کے حکم کو، نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنی زندگی میں جگہ دے دی اور اس نیت سے دی کہ میرے محبوب کا طریقہ یہ تھا، میرے محبوب کا طریقہ یہ تھا۔ محبوب کون ہے؟ پوچھا جائے اور جس سے اللہ محبت کرتے ہیں وہ نہیں ہستی، ان سے میں محبت کرتا ہوں۔ ہماری محبت کے اظہار کے لیے کسی کا قتل ہونا ضروری نہیں ہے۔ محبت کا اظہار یہ ہے کہ میرا عمل نبی علیہ السلام کی خواہش کے مطابق ہو، جیسا کہ نبی علیہ السلام